جی السلام علیکم، کیسے ہیں شاہ جی؟ وعلیکم خیریت سے ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ صحت طبیعت آپ کی ٹھیک اللہ ہے سر؟ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو سر. آپ سب طبیعت صحیح ہے؟ سردیوں میں زیادہ آپ کو تو طبیعت صحیح ہے، کوئی نزل و زکام تو نہیں ہوا انشاءاللہ؟ نہیں سر، بس اللہ پاک کا بڑا ہی کرم ہے. یہ پہلی سردیاں ایسی ہیں کہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا، کسی قسم کا نہ نزلہ ہے نہ زکام ہے. ماشاء اللہ، تو بڑا ہی الحمد اللہ للہ. کا فضل ہے، کرم ہے کہ بڑی صحت اللہ پاک نے بہتر کی ہے ماشاءاللہ. الحمد للہ الحمد للہ. حکم کریں، کیا حکم ہے جی؟ یہ آپ کے جو ایڈمن ہیں جی بڑی محبت رکھتے ہیں، بڑی یہ ماشاءاللہ دعوت دیتے ہیں. بس میں معذرت بھی چاہتا ہوں، ہر ہفتے یہ کہتے ہیں لیکن بڑی سستی ہو جاتی ہے. کوئی نہ کوئی ایسی مصروفیت آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی کوئی وہ آپ سے پیار ان کرتے ہیں نا. اوائڈیبل قسم کی ایکٹیویٹی آ جاتی ہے. جی. وہ ان کی بڑی محبت ہے سر. جی سر، اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں. اچھا سر جی، سب سے پہلے نا آپ کو میں نے یہ بتانا تھا کہ تین ایسی شخصیات ہیں کہ جی. انتہائی مصدقہ ذرائع سے یہ پتا چلا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نا گفتگو پہ نہ صرف یہ کہ آمادہ ہیں، بلکہ ان کو باقاعدہ سے جسے کہتے ہیں نا کہ آفیشیل ریپرزینٹیٹیوز کے طور پہ ایکسیپٹ کیا گیا ہے باقاعدہ نا. اور ہوں. علمی شخصیات ہیں، یعنی علم حدیث کی باریکیوں میں سب سے زیادہ ان کو عبور حاصل ہے جو یعنی کم عمر لوگوں میں. باقی کچھ صحیح. ایسے افراد ہیں نا جو بہت زیادہ بزرگ ہیں، وہ یعنی اس صحت اور عمر کے حساب سے نا وہ اس قسم کے ایکٹیویٹیز کے متعمل نہیں ہیں. تو صحیح. یعنی ان کے اوپر کنسنسس ہے ان کے مکتب فکر والوں کا، بلکہ دیگر مکاتب فکر والے بھی لوگ جو رد اہل تشیع کرتے ہیں نا علمی انداز میں، یعنی جی. علمی حدیث وغیرہ کے تحت، تو اس پہ ان کو ملکہ حاصل ہے اور ان کو باقی مکاتب فکر میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس اسپیسیفک کیٹیگری میں. جی سر. اس میں سر ایک حضرت ہیں جن کا نام ہے مفتی محمد یحییٰ عارفی. میں نہیں جانتا ہوں ان کو. جی سر. یہ پہلے تو زیادہ لائم لائٹ میں نہیں تھے، مناظر تھے، لیکن بہرحال اب ان کے کچھ ریسنٹ پروگرامز ہوئے ہیں جس میں اعلی تشیع کے ساتھ ان کی کچھ ٹی وی چینلز وغیرہ پہ نا ڈیبیٹس ہوئی ہیں. جیسے وہ ٹی وی جی پہ سر. آپ کو پتہ ہے شارٹس ہی ہوتی ہے، جی. تو ان کو بہت زیادہ لائک کیا گیا ہے. جی سر. دوسرے صاحب ہیں مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب. جی سر. نوجوان ہیں اور میرا خیال ہے کہ شاید ہم سے بھی عمر میں کافی چھوٹے ہی لگ رہے ہیں مجھے. ہوں. لیکن ان کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ مطلب ہے بالکل ان کو ٹوٹل کمانڈ ہے کتب کی حد تک نا، صحیح. احادیث وغیرہ کے بارے میں اہل سنت کی حد تک. اور اہل تشیع کے لیے بھی ان کو آفیشلی سمجھا جا رہا ہے کہ جی. ریپرزینٹیٹیو. اور تیسری شخصیت ہیں محدث مفتی ڈاکٹر ابو یحییٰ نور پوری صاحب، جو جی. غلام مصطفیٰ ظہیر محدث اعظم پاکستان کے شاگرد ہیں. جی. یہ تین شخصیات ہیں. انہوں نے باقاعدہ نا یہ جو مجھے پتہ چلا کہ صدقہ ذرائع سے کہ باقاعدہ انہوں نے یعنی یہ بات کہی ہے کہ ہماری آپ گفتگو ارینج کرائیں. جی. وہ ہمارے ایک کامن دوست ہیں، تو تو دو انہوں نے دو جو آپ ان نے کی مذکور باقاعدہ ذکر کہا گیا فرمایا نا، میں ان کو نہیں جانتا. میں ان کو نہیں جانتا. اگر وہ گالی گلوچ والے لوگ نہیں ہیں بھائی، وہ جیسے آپ کہتے ہیں وہ مناظر ہیں، تو ان سے میں گفتگو کے لیے تیار ہوں. تیسرا آدمی جو آپ نے ذکر کیا نا، کیونکہ ہم نے اس کے استاد کو چیلنج کیا، امن پوری صاحب کو چیلنج کیا ہے، تو ہم ان کے استاد سے گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے نا. ان کے استاد ظہیر امن پوری نام ہے نا، ان کا ہم نے ویڈیو بنا کر کلپ بنا کر ان کو چیلنج کیا ہے. تو وہ کیوں چپ رہے ہیں؟ جب ان کا استاد موجود ہے، ہم شاگرد سے بالکل گفتگو نہیں کریں گے. اس کا استاد موجود ہے نہیں، اور وہ میں شاگرد آپ کو کو بھی. بتاتا ہوں نا، ہاں. وہ میں آپ کو اس کے بتاتا ہوں وہ اس طرح اب سے ہے نا کہ سر جو شاید آپ نے خود ہی کہا پہلے. تھا کہ اس کو چیلنج کریں. آپ نے خود کہا تھا کہ نہیں، میں نے خود کہا تھا، وہ بالکل آپ ہاں، صحیح ظہیر کہہ رہے امن ہیں، پوری غلط کو نہیں آپ کہہ رہے. چیلنج کریں. ظہیر امن پوری شیعوں کے خلاف کلپ بھی بناتا ہے، تقریریں بھی کرتا ہے. تو میں نے اس کو چیلنج دی ہوئی ہے. اور یہ لڑکا جو ہے کیا نام بتایا آپ نے اس کا؟ کن کا جی؟ امن پوری کا جو شاگرد ہے. ڈاکٹر ابو یحییٰ نور پوری صاحب. ہاں، یہ نور پوری. یہ پتہ نہیں یہ ڈاکٹر کہاں سے بنا، کس طرح ڈاکٹر بنا ہے. بہرحال مجھے تو یہ بالکل 2 نمبر کا ایک جاہل لڑکا لگتا ہے. اور بدتمیز بھی ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس نے اہل بیت علیہ السلام سے بدتمیزی کی ایک دفعہ میرے ایسے چیٹ میں. تو میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ جو اہل بیت علیہ السلام کو گالی دے یا بدتمیزی کی، میں اس سے گفتگو نہیں کروں گا. اور اور یہ میں نے اس کو گفتگو بھی دیکھا، یہ کوئی عالم شالم بھی نہیں ہے. اب ڈاکٹر پی ایچ ڈی مذہب ملتے ہیں لوگوں کو پیسے دے کے، کچھ مجھے نہیں معلوم. بہرحال جو بھی ہے اس کا استاد اس سے بڑا ہے. امن پوری یہ نور پوری جو بھی ہے نا، اس کا استاد اس سے بڑا ہے. تو میں نے اس کو استاد کو جب چیلنج کیا ہے، اس کے استاد صاحب سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ ٹھیک ہے نا. آپ نے خود بھی کہا تھا کہ اس کو استاد کو چیلنج کرو، تو میں نے اس کو استاد کو چیلنج کیا، میں منتظر ہوں.
وہ قیامت تک بھی منتظر رہیں گے، وہ نہیں آئے گا. نہیں، یہ جو پہلے جو 2 کا بتایا ان کو تو آپ ان کے لیے تو آپ چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کرا لیں نا جیسے کراتے ہیں آپ. میں جانتا ہی نہیں کیا کلپ کرا دوں. آپ نے کہا نا، تو ہم انہوں نے جب وہ خود تیار ہیں، انہوں نے بولا ہم اللہ یاری کے ساتھ تیار ہیں، تو ہمارے وہ آپریٹر صاحب ان سے کانٹیکٹ کریں گے نا. نہیں وہ اصل میں وہ کلپ بنا دینا. میں تو تک گیا بھائی، میں یار کسی کو جانتا بھی نہیں، میں اس کے لیے کلپ ریکارڈ کرا دوں. میں بالکل تیار ہوں. یہ حضرات میں نے بشرط ہے کہ یہ اہل گالی نہ ہوں بھائی، بدتمیزی والے نہ ہوں، علمی گفتگو کریں. تو یہ تو ہماری خواہش ہے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے چینل پہ جائیں، وہ ہمارے چینل پہ آ جائیں نا. یہ تو ہم یہی چاہتے ہیں. کیا نام آپ نے بتایا ان کے 2 کے؟ کیا نام مفتی بتایا؟ محمد عتیق الرحمان علوی. مفتی عتیق آپ اپنا الرحمان علوی ٹیلی گرام صاحب. چیک کریں، دوسرا کیا آپ نام کو ہے؟ عتیق الرحمان کا بھیج. مفتی محمد یحییٰ عارفی. مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب اور مفتی یحییٰ عارفی صاحب، دونوں کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم منتظر ہیں کہ اب کب عتیق ان 2 الرحمان. حضرات سے، عتیق الرحمان صاحب اور یحییٰ صاحب کی خدمت ہے. دس بس سے گزارش ہے کہ کب انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ اختلافی شیعہ اور اہل سنت کے درمیان جو اختلافی مسائل ہیں، کلیدی اہم مسائل ہیں، ان پہ انشاءاللہ گفتگو کا سیریز رکھا جائے. نہ صرف کہ ایک گفتگو، کئی گفتگو کیے جائیں. انشاءاللہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ علمی گفتگو ہو، علمی ماحول ہو، باہمی احترام کے ساتھ جو شرائط مناظرہ ہوتے ہیں اسی کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کریں تاکہ دیکھنے والے بھی استفادہ فرمائیں. جی سر، صحیح ہے. اچھا علامہ صاحب، یہ جو اور تیسری اسی جو مقام پہ شخصیت میں ہے، ایک دفعہ پھر مفتی ظہیر امن پوری صاحب کی خدمت میں پھر 10 بستہ گزارش کرتا ہوں کہ بدتمیز لڑکوں کے پیچھے چھپ جانا یہ کب تک آپ کا سیرہ رہے گا. آپ سامنے آ جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. شیعوں کے خلاف یا تو کلپ نہ بناتے ہیں نا انٹرنیٹ پہ جب تقریر کرتے ہیں شیعوں کے خلاف، کلپ بناتے ہیں شیعوں کے خلاف، تکفیر کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آ جائے یہ سامنے نا، تاکہ پتہ چلے کافر کون ہے، دین سے خارج کون ہے، کس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کس کا عقیدہ قرآن و سنت کے طریقے سے خارج ہے. انشاءاللہ میں منتظر ہوں اپنے برادر بزرگ جناب مفتی ظہیر امن پوری صاحب کا کہ وہ جلد از جلد انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک علمی بلکہ کئی علمی گفتگو کا ہمیں موقع دیں گے تاکہ ان کے ساتھ ڈیبیٹس کا ایک سیریز رکھا جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جی سر بولیں مزید. اچھا علامہ صاحب، ایک ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ نا ایسے ہے کہ یہ جو باقی 2 شخصیات ہیں نا، ان کو تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے باقاعدہ سے نا دعوت دے دی ہے، بڑے اچھے طریقے سے دی ہے. تو یہ جو ڈاکٹر حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب ہے نا، ان کے متعلق میں عرض کروں گا کہ ہمارا تو خیر ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن یہ چیز ہے کہ ان کو بھی نا باقاعدہ سے یعنی آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ گفتگو کے لیے اپوائنٹ کیا گیا. کوئی ایسے کوئی یعنی کوئی وہ عام شخصیت نہیں ہے. جب اس کا اور جو استاد اب موجود بات ہے، ہے، دیکھیں جب اس کا استاد موجود ہے تو ہم اس کے استاد کے ساتھ گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے نا. ایک شخص جو گالی دے نہیں چکا ہے وہ اہل میں بیت آپ علیہ کو السلام، میں گفتگو نہیں کرتا بھائی. جو ایک شخص گالی نہیں میں دے آپ کو چکا ہے اہل بتاتا ہوں. بیت علیہ السلام کو، اس نے خود میرے سامنے گالی دیا، تو میں گفتگو نہیں کروں گا نا بھائی. وہ جا کے اپنا پروگرام بنا نہیں دے میں آپ یزید وغیرہ کو کے معاملے میں. ہاں ختم بات. میں آپ کو ان کی بھائی آپ دلیل اصرار بتاتا نہ ہوں. کریں نا. آپ نے 3-4 دفعہ اسی میسج کو لے کے 3 دفعہ میں نے آپ کو بتایا یہی بات. آپ اصرار نہیں نہ میں آپ کریں کو پلیز. ان کی دلیل بتاتا ہوں. میں آپ کو ان میں کی دلیل عرض کر رہا ہوں نا، وہ یہ دلیل نہیں کہتے ہیں. سنتا بھائی، میں دلیل نہیں سنتا. چاہے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا. بھائی وہ کوئی بھی چیز ہو، ایک شخص جس کے پاس ادب نہیں ہے وہ گفتگو کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. آپ کہنے والے جو مرضی کہہ دیں، اللہ یہ ڈر گیا کچھ بھی گیا. میں ایک شخص نہیں جو نہیں نہیں، ڈرنے کی بات نہیں. ہاں ختم بات. وہ اللہ آپ علامہ کو صاحب وہ سلامتی پتہ دے. ہے پھر پیغام کیا آ رہا ہے. ہمارے ایک دوست ہے نا، کامن آپ سمجھ لیں کہ وہ دوست ہیں، تو وہ دونوں طرف ان کی بات چیت چلی نا. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یار اللہ یاری صاحب تو سے یہ پلیز ادب سے ان کے گزارش استاد کریں. سے بات کریں نا. آپ ان کے استاد امن پوری صاحب سے آپ بات کریں، ان سے آپ زور لگائیں نا. جب استاد موجود ہے تو میں شاگرد کے ساتھ کیوں؟ میں دیکھیں میں عالم آپ مجھے استاد نے بتاؤ. بھی اب سید علی الحسن صاحب، آپ مجھے بتائیں شیعوں میں سب سے بڑا اس وقت کوئی علمی گفتگو کرنے والا کون ہے؟ مجھے بتاؤ. آپ بتائیں نا، جواب دے دیں. نہیں، مناظرانہ گفتگو میں تو آپ ہیں نا. میں ہوں نا. ٹھیک ہے نا. تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو استاد کو پکاروں. میں شاگرد کے ساتھ گفتگو نہیں. جب شیعوں میں سب سے بڑا، سب سے مشہور، نہ صرف اردو زبانوں میں، فارسی، عربی، انگلش، سب میں ہوں عالمی سطح پر، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں ایک چھوکرا جو بدتمیز ہے اس کے ساتھ گفتگو نہ کروں. میں اس کو استاد کو ادب کے ساتھ میں نے دعوت دی ہے. ٹھیک ہے نا. کہ میں اس کو استاد کو کہتا ہوں 10 بس تک گزارش کرتا ہوں کہ ظہیر امن پوری صاحب تشریف لائیں. جو بھی ان کے شرائط مناظرہ ہم نے قبول کی ہوئی ہے پہلے ہی سے. مناظرہ کب ہوگا بسم اللہ کریں، مناظرے کا سیریز رکھ دیں. ختم بات. ٹھیک ہے نا.
جو لوگ چاہتے ہیں کہ مناظرہ ہو تو پلیز، میں کوئی چھوٹا موٹا غیر مشہور تو تھوڑی ہوں، میں تو کئی سالوں سے یہ کام کرتا آ رہا ہوں اردو زبان والوں میں. پیچھے چلے جائیں 30 سال 40 سال 50 سال، وہ ٹیپ ریکارڈ وغیرہ موجود ہے. کسی کے پاس ایسے علمی استدلال ہیں جو میں نے پیش کیے ہیں؟ کسی کا پرانے جو مناظر ہوتے تھے نا، ان کے پاس علمی استدلال وہ عوام پسند خطابت ہوتی ان کے پاس، اسی سے وہ مناظرے جیتتے تھے. اس طرح نہیں ہے کس طرح حوالے جس طرح میں دیتا ہوں، علمی حوالے ادبی لحاظ سے، تفسیر میں، تاریخ میں، حدیث میں، اس طرح ان کے پاس کسی کے پاس نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو عرض یہ ہے کہ جب میں تو میرا اتنا حق بنتا ہے کہ میں ایک بدتمیز چھوکرے سے انکار کر دوں کہ بھائی میرے شان نہیں ہے، میرے لائق نہیں ہو. میں ان کے استاد کے بالکل منتظر ہوں. بسم اللہ، جب چاہیں وہ مجھ سے گفتگو کریں. جی سر علامہ بولیں. صاحب اس میں وہ پتہ ہے آپ کے جو یعنی سارے جو لوگ ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اللہ یاری صاحب کو تو یقین نہیں پڑتا یہ شرط رکھنے کا کہ بھی فلاں شخص سے بدتمیزی، وہ کہتے ہیں یہ تو خود بہت بدتمیزی کر رہے ہیں، یعنی وہ کہتے ٹھیک ہیں ہے کہ یہ بھائی، تو جو تکفیر مجھے کر رہے ہیں کہ جی بالکل، جو ایسا مجھے خود کہہ رہے ہیں. تمیز سمجھ، جو اگر کسی نے مجھے دیکھا کہ میں نے گالی دیا تو مجھ سے گفتگو نہ کرے. ٹھیک ہے، اگر ان کو یہ نہیں آپ لگتا تو ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی اگر ایسی وہ کوئی شخصیات کے یہ عدم کہتا ہے ایمان کہ پہ میں گفتگو یہاں پہ کرتے ہیں. گالی گلوچ دیتا ہوں تو مجھ سے گفتگو نہ کرے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ نہیں، تکفیر کرنا تو گالی سے بڑی چیز ہے نا جی. وہ کہتے ہیں یہ تکفیر وہ کرتے ہیں تکفیر تو اللہ تو نے ہم بھی نے کیا، تو گالی رسول دی نے بھی کیا نہیں نا. ہے. اور لیکن تو وہ تکفیر تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بھائی. پھر اللہ وہ بھی تو کہتے گالی ہیں دے ہم نے رہا. تو کوئی گالی نہیں دی. تو یہ موقع پہ وہ کہتے ہیں میں اب ٹھیک ہے یہ بھائی، نہیں کہہ ٹھیک رہا ہے کہ یہ بھائی. ایسے ہے بھائی کہ میرا نہیں. بس ختم ہے. آپ پلیز اس موضوع اصرار نہ کریں نا بھائی، پلیز. آپ پہلے بھی آ چکے ہیں 3-4 دفعہ اسی موضوع پہ. میں نے آپ سے یہی بات عرض کیا کہ میں ایک ہی وجہ ہے کہ میں اس شخص سے گفتگو نہیں کرتا کہ یہ آدمی بدتمیز ہے. ایک ہی وجہ ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایک شخص جو وہ مجھ سے بدتمیزی نہیں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے بدتمیزی گالی دے رہا ہے، تو میں اس شخص سے گفتگو نہیں کرتا. ختم بات. تو پلیز آپ اصرار نہ کریں نا. کہاں گئے فضل ہادی صاحب؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. علی الحسن بھائی اچھا ایک سوال مزید. بھی تھا نا اس میں. جی سر، سوال فرمائیں. سوال آپ سے یہ تھا کہ پچھلے دنوں ایک اہل آپ حدیث کے کا ایک اپنا جو دیکھیں، آپ کا اپنا جو وہ مستری صاحب ہے، اس سے جب کہتے ہیں آپ کسی عالم سے گفتگو کرو تو کہتے ہیں او میری شان اتنی اوپر ہے، اور سب علماء لکھ کے لا دینا. میں اس طرح شرائط تو نہیں رکھتا نا. میں تو ہر ایک سے گفتگو کرتا ہوں. میں نے تو صرف یہ کہا کہ ایک شخص جو اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیتا ہے، یہ تو سب مسلمانوں کے نزدیک یہ بری چیز ہے. میں اس سے گفتگو نہیں کرتا بھائی. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر میں نے اس کے استاد کو چیلنج دیا. اس کا استاد کیوں چھپ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت دے. فضل ہادی صاحب تشریف لائیں، اجازت دیں گے اس سے میں گفتگو کروں. علی الحسن بھائی ٹھیک ہو گیا سر جناب. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر عزت. اللہ آپ کو عزت دے. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف